نشست نمبر 61 بھی ہے۔ ہم جنگ بدر کا حال بیان کر رہے تھے۔ ابو جہل اور دوسرے سرداروں کا مارا جانا، مسلمانوں کی فتح اور کچھ معجزات، یہ عنوان اس نشست نمبر 61 کا تفصیل۔ ہم گزشتہ نشست میں غزوہ بدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ ابو جہل نے حضور کی شان میں عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے بھی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ اس طرف تو یہ معاملہ تھا، اور دوسری طرف دو چھوٹے بچے اس شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور وہ اسے پوچھتے ہوئے اتفاق سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جنہیں حضور نے اس کی نگرانی پر تعینات کیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا قد بمشکل میرے گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔ اصل میں یہ استعارہ ہے جو عرب میں کم عمری ظاہر کرنے کے لیے عام استعمال ہوتا ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کم سن تھے۔ کہ دو لڑکے میرے پاس آئے جو کہ انصار میں سے تھے، اور مجھ سے سرگوشیوں میں پوچھنے لگے کہ کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے، ہم اس شاطم رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کیوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ سنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، لہذا میں نے اشارے سے بتایا وہ رہا۔ وہ ایک جھاڑی کے آڑ میں اپنے آدمیوں کے بیچ میں گھرا کھڑا جنگ کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا اشارہ دیکھتے ہی تیر کی طرح دوڑ پڑے اور چشم زدن میں اسے جا لیا، جب تک کہ اس کے ساتھی کچھ سمجھیں۔ اتنی دیر میں اس نے اس کے اوپر وار کر دیا، اس کا پاؤں پنڈلی کے پاس سے کٹ کر الگ جا گرا۔ اتنے میں اس کے بیٹے اکرمہ نے اس کے اوپر پیچھے سے وار کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ابھی وہ اس افتاد سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ دوسرا لڑکا اس کو مزید زخمی کرتا ہوا اس کے برابر سے گزر گیا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ پہلے مجاہد جنہوں نے اس کی پنڈلی کاٹی تھی وہ تھے جنہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ یا تو وہ ابو جہل کو قتل کر دیں گے یا خود قتل ہو جائیں گے، اور وہ دونوں معاذ بن عمر اور معوذ بن عفرہ تھے۔ اس میں سے اول ذکر کا تو جذبے کا یہ عالم تھا کہ ان کا ہاتھ کٹ کر گلے میں لٹک رہا تھا اور جہاد میں ہارج ہو رہا تھا، تو اس کو بقول ان کے انہوں نے اپنے پاؤں سے دبا کر علیحدہ کر دیا، اور وہ اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ نڈال ہو کر گر نہیں پڑے۔ پھر دوسرے صحابہ کرام اٹھا کر محفوظ مقام پر انہیں لے گئے، اور اس کے بعد بقول ان کے انہیں ہوش نہیں رہا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حیات رہے۔ عکاشہ بن محسن کی تلوار کا ٹوٹنا۔ یہاں دو عجیب واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک عکاشہ بن محسن کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کیا کہ اب میں کیسے لڑوں؟ قتال کرتے کرتے میری تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی کا اٹھا کر دے دی اور فرمایا کہ اس سے لڑو۔ انہوں نے جیسے ہی وہ لکڑی ہاتھ میں لی تو وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ اس کا نام انہوں نے عون رکھا۔ اسے ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف اس جہاز میں اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو گئی، بلکہ ہر جنگ میں بڑی بہادری سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتد طلحہ بن خویلد اسدی کے ہاتھوں فتنہ ارتداد میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ وہی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں دنیا میں ہی عشر مبشرہ کے علاوہ حضور نے جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کے 14,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو عکاشہ بن محسن اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کیا کہ حضور میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میرا نام بھی ان میں شامل ہو جائے۔ حضور نے دعا فرمائی اور انہیں خوشخبری دی
کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں شامل کر دیا۔ اسی دوران ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی درخواست کی، مگر حضور نے فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گئے۔ اب دعا ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے کہ عشر مبشرہ میں پہلے 9 تھے اور 10ویں حضرت سعید حضور کی دعا پر شامل ہوئے۔ اسی قسم کا دوسرا واقعہ جو ابن کثیر نے تو لکھا ہے مگر ابن ہشام نے نہیں، وہ ایک دوسرے صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ تھے سلمہ بن حریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عکاشہ کی طرح ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نے ایک ابن تاب کی لکڑی عطا فرما دی اور فرمایا کہ جاؤ اس سے جہاد کرو۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ہاتھ میں وہی لکڑی آنے کے بعد ایک چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، پھر کبھی وہ ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی، حتیٰ کہ وہ جسد ابو عبیدہ کے مقام پر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہاں اگر اس استحقاق کا راز کھلا کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا جو کہ ان کے جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا، مگر وہ اس کے باوجود جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابھی ابو جہل اور اس کے ساتھی اس استاد سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ دوسرے بھائی نے ابو جہل کے ضرب لگائی اور وہ لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کفار پر شاندار فتح دی اور کفار کو ذلت آمیز شکست، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کے 1000 میں سے تہائی قتل اور گرفتار ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تو حکم دیا کہ کفار کی لاشوں کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دو، مگر ابو جہل کے لیے خصوصی حکم دیا کہ اس کی لاش کو تلاش کر کے میرے سامنے لایا جائے، کیونکہ اس دشمن خدا کی طرف سے اب بھی خدشہ تھا کہ اگر وہ کہیں بچ گیا تو کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا کرے۔ اس لیے اس کو تلاش کیا گیا۔ لہذا لاشوں میں اس کی تلاش شروع ہوئی تو اس کی لاش ایک عباس نامی صحابی کو ملی جو کہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی، دکھائی دی۔ جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے دشمن خدا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آج کون ذلیل ہوا؟ تو بھی وہ اپنی حضرت سرائی سے باز نہیں آیا اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی تک کسی مجھ سے بہتر کو نہیں مارا ہوگا۔ انہیں اپنا وہ دور یاد آ گیا جبکہ وہ انہیں تنگ کیا کرتا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتا تھا، لہذا انہوں نے اسے مزید بد کلامی کا موقع دیے بغیر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر حضور کے قدموں میں لے جا کر ڈال دیا اور کہا کہ یہ اس دشمن کا خدا کا سر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ بآواز بلند فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ اسے کس نے قتل کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ قتل تو 2 بیٹوں نے کیا ہے، مگر سر میں نے اس کا جدا کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کے منہ کو چھونا شروع کیا۔ اس کا ایک ایک جرم دہراتے رہے اور فرماتے رہے کہ تم نے کیا یہ نہیں کیا، کیا وہ نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے زندوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے ایک نکتہ ہے جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ اگر ابو جہل جیسا خبیث مر کر سن سکتا ہے تو پھر خاصان خدا کے بارے میں یہ لغو خیال کیوں؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک شخص زمین میں سے نکلا اور اس نے ایک آدمی کے سر پر گرز مارا اور وہ اس کے ضرب سے زمین میں دھس گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو زمین سے نکلا تھا وہ ایک فرشتہ تھا اور جس کے سر پر گرز مارا وہ ابو جہل تھا، اور وہ اس پر مقرر کر دیا گیا ہے اس کے سر پر گرز مارتا رہے۔ اس غزوے کے علاوہ ایک عادی غزوہ اور ہے جس میں مہیر العقول واقعات پیش آئے، مگر مجموعی طور پر جتنے غزوہ بدر میں پیش آئے کسی اور میں اتنے پیش نہیں آئے۔ ابن ہشام اور ابن کثیر دونوں نے اوپر والا واقعہ پیش کیا ہے، مگر ابن کثیر نے تعداد 14,000 کے بجائے 70,000 بتائی ہے۔ اس طرح لکڑی کا تلوار بجانے میں بھی دونوں کی تحریر ہے۔
ایک کے یہاں دو واقعات ہیں، ابن حشام کے یہاں ایک ابن حشام روایت کرتے ہیں کہ تلوار لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی، تو وہ حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، لہذا حضور نے ایک لکڑی اٹھا کر دے دی، اور جیسے ہی وہ لکڑی ان کے ہاتھ پہ آئی وہ فوراً تلوار بن گئی۔